اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ محترم خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے یہ 2 دن ہیں۔ آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ ان سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے عہد کے ایک جید عالم، ایک جید مفتی صاحب عطا فرماتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر تیار کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں عوام الناس سے۔ ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام ہے۔ فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم جامعۃ الرشید سے۔ خواتین و حضرات، ایسے جید علماء ہر دور میں درکار رہے ہیں۔ مجھے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا وہ جملہ یاد آتا ہے، یعنی آپ کو دیکھتے ہوئے اسلامک لاء میں آپ کا LLM ہو رہا ہے لندن سے۔ علامہ فرماتے ہیں، اور لکھا بھی ہے علامہ نے ایک جگہ، کہ صدی کا مجدد وہ ہوگا جو اسلامک جورسپروڈنس پر کام کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا۔ محترم مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ منافقون اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محمد احمد صاحب کا ہے۔ مجھے یہ طے کرنا ہے مفتی صاحب کہ میں امریکہ اپنے کاروبار کو لے کر سیٹل ہو جاؤں یا پاکستان ہی میں رہوں، اس کا استخارہ نکلوانے کا طریقہ بتا دیجئے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، استخارہ جو ہے ایک بہت بڑی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں ایسے استخارہ سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت، جیسے نماز سکھاتے ہیں، بڑا اہم ہے۔ لیکن وہ جو استخارہ ہے میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے نفل استخارے کی نیت سے۔ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں تو بہتر ہے، ورنہ دن میں کسی وقت بھی۔ اور اس کے بعد جو استخارے کی مسنون دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم
وإنك أنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فحولني منه ثم بارك لي فيه حيث ما كان. تو اللہ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ امر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے اس میں برکت ڈال دیں، اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو فصرف عنی وصرفنی عنہ، تو آپ مجھے اس سے پھیر دیں، اس کام کو میرے سے پھیر دیں، جہاں برکت ہے وہاں ڈال دیں. تو یہ خود کرنے کا ہے، آپ دن میں ایک دفعہ کریں، اور استخارہ بار بار بھی کیا، مطلب کوئی اہم کام ہے تو آپ 7 دن تک استخارہ کر لیں روزانہ رات کو. بہت اہم ہے، دن میں 2 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اور ایک چھوٹی دعا بھی ہے، جب کوئی فیصلہ آ جائے وہ بھی پڑھتے رہیں، اللہم اخر لی واختر لی، اللہ میرے لیے آپ اختیار فرما دیں مجھے کیا کرنا چاہیے. لیکن یہ جو استخارہ نکلوانا ہے یہ سنت سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیں اور وہ آپ کے لیے استخارہ نکلوائے اور پھر نکال کر وہ آپ کو بتائے. تو یہ سنت میں ہمیں کہیں نہیں ملتا. اس پر آج انڈسٹریاں قائم ہیں لیکن یہ سنت سے ثابت طریقہ نہیں ہے. تو آپ ایک تو استخارہ کریں، دوسرا استشارہ بھی کریں. استشارہ مانا مشورہ، یہ 2 چیزیں سنت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استخارہ کرتا ہے ما خاب من استخارہ، وہ کبھی بھی خائب و خاسر نامراد نہیں ہوتا جو استخارہ کرتا ہے. وما ندیم من استشارہ، اور جو مشورہ کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا. تو یہ 2 سنتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. استشارہ پہلے مشورہ کر لیں سب سے، اس فن کے لوگوں سے، اور اس لحاظ سے کہ کاروباری لحاظ سے کیا بہتر ہے. نمبر 2 میرے دین اور میرے بچوں کے دین کے لحاظ سے کیا بہتر ہے، یہ بھی مشورہ کر لیں. سبحان اللہ. اور تیسری اس کے بعد پھر استخارہ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے اس پر چل جائیں. بعض دفعہ خواب آ جاتا ہے، خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح اشارہ فرما دیتے ہیں. بعض دفعہ خواب نہیں آتا، تو خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے، جو بات دل میں آئے اس پر چلنا شروع ہو جائیں. اگر اس کام میں غیر معمولی رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے اس میں خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات. دل میں خیال آ جاتا ہے یا کوئی خواب آ جاتا ہے، ایک اشارہ مل جاتا ہے. جی ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ ہیں دلاور صاحب. ان کا سوالات 2 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب نماز میں اگر کپڑوں پر نجاست جیسے خون وغیرہ اچانک دکھائی دے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑا بیسک مسئلہ ہے. ہمارے یہاں بچوں کو جب وہ فقہ پڑھاتے ہیں نا تو پہلی چیز نجاستیں پڑھاتے ہیں کہ بھئی نجاست 2 قسم کی ہوتی ہے، حقیقی حکمی. اب تو یہ بڑوں کو یاد نہیں ہے کہ بھئی نجاست کی شریعت میں کتنی قسمیں، ایک حقیقی نجاست ہے، ایک حکمی نجاست ہے، پھر ایک خفیفہ ہے، غلیظہ ہے. غلیظہ وہ نجاست ہے کہ جو تھوڑی سی بھی لگ جائے تو پھر آپ کو معاف نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے. اور خفیفہ وہ نجاست ہے جو زیادہ لگ جائے، یعنی 1/4 سے کم لگ جائے آپ کے پورے اس کے، تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو خون جو ہے نا، خون پخانہ وغیرہ، یہ نجاست غلیظہ ہے. یعنی تو اس کا یہ ہے کہ جتنا ایک ہتھیلی کا پھیلاؤ ہوتا ہے نا، اتنی معاف ہے. اچھا، اتنا اس قدر آپ سمجھ لیں. جو بڑا کوئن پہلے زمانے میں ہوتا تھا، سکہ لکھا ہوتا ہے، آج تو وہ بڑا کوئن نہیں ہوتا. تو بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ جتنا یہ ہتھیلی ہے، اتنا جو ہے اس کا جو گہرا حصہ ہے، اتنا بڑا کوئی کوئن ہو، اتنی ہو تو معاف ہے. اگر اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں. اب وہ چاہے اکٹھی ہو جگہ پہ، چاہے چھوٹے چھوٹے ڈراپ 10-20 ڈراپ سارے ملا کے اتنا بڑا بن جاتا ہے، پھر بھی معاف نہیں. تو اگر آپ نے دیکھا کہ اتنا سا قطرہ ہے تو پھر وہ معاف ہے. آپ نماز کنٹینیو رکھیں. نماز میں آپ نے دیکھا خون کا اتنا سا قطرہ ہے، نماز جاری رکھیں. اور اگر بڑا دھبا ہے تو پھر آپ نماز توڑ دیں، وہ اس کو دھوئیں خون کو، اور دھو کر دوبارہ نماز شروع کریں. دھونے میں یہ بات یاد رکھیں کہ نجاست کے دھونے میں اس کو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے. اس کا داغ جانا ضروری نہیں ہے. تو بعض دفعہ 3 مرتبہ آپ نے دھو لیا، اگر سفید کپڑا ہے تو اس کا داغ نہیں جائے گا، لیکن وہ جگہ پاک ہو گئی. چاہے بدبو بھی آ رہی ہو، چاہے داغ بھی ہو، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات. سوال جو اگلا ہے ان کا وہ یہ ہے کہ یہ عام سوال کئی دفعہ آیا بھی ہے کہ میں اکثر نماز میں رکعتیں بھول جاتا ہوں کہ یہ میری 3ری رکعت ہے یا 4تھی. ایسے میں کیا پوری نماز لوٹانا ضروری ہوگا؟ یہ بہت فریکوینٹ سوال ہے. جی ہاں، خاص طور پہ واٹس ایپ کے آ جانے کے بعد اور زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ ہر آدمی کا دماغ جو ہے نا کہیں نہ کہیں 10 جگہوں پہ لگا ہوتا ہے. اور اللہ نے انسانی دماغ کو اس قابل بنایا نہیں ہے کہ وہ 100 آدمیوں سے، ہزاروں سے انٹریکٹ کر رہا ہو ہر وقت. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال اور پیدا ہو گیا جو آپ نے ابھی بات فرمائی نا کہ واٹس ایپ آ جانے کے بعد اب 10 جگہ دماغ لگا ہوا ہے. تو نماز جب ہم پڑھتے ہیں یا یہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہم نے کہہ دی، نماز پڑھنے کے آداب کیا ہیں؟
یہ تو آپ نے ایک بڑا سوال کر دیا. جی ہاں. تو پہلے وہ بڑی صورت پہ بات آ جائیں, اس پہ آ جائیں پہلے. میرا خیال ہے کہ اس پر ذرا بات ہو جائے تاکہ اسی بات میں اسی سوال میں اس سوال کا جواب بھی شامل ہو جائے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا, ایسا ہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نماز پر تو جتنی بات ہو جائے کم ہے. جی ہاں. اور یہ سوال اگرچہ بار بار آتا رہا ہوگا, لیکن ہم یہ سوچیں ہم نے اس پہ عمل کتنا کیا, میں بھی سوچوں, ہمارے سننے والے بھی سوچیں, کیا ہماری نماز وہ نماز ہے جو اللہ کو پیش کی جائے؟ کیا ہماری نمازیں اس قابل ہیں؟ میں آپ کو ایک تحفہ دوں اور اس کو کتاب دوں اور اس کو پھاڑی ہوئی ہے کتاب, اندر سے بوسیدہ اوراق ہے, مڑے ہوئے اوراق ہیں, اور اس کا جو میں نے پیکٹ چڑھایا ہوا ہے وہ بھی پھٹا ہوا ہے, گندا ہے, کیا یہ اس قابل ہے کہ میں آپ کو ایک کتاب تحفے میں دوں؟ تو ہماری نماز جس میں نہ آداب ہیں, نہ اس میں مستحبات سنت کی رعایت ہے, نہ ہماری توجہ پوری نماز میں ایک مرتبہ اللہ یاد آتا ہے ہمیں, تو کیا وہ نماز اللہ کے پیش کرنے کے لائق ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے ایسی نماز منہ پر مار دی جاتی ہے. قبول تو ہو جاتی ہے, فرض اتر جاتا ہے سر سے, منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو ہم یہ کوشش کر لیں کہ نماز میں خشوع خضوع آ جائے, یعنی توجہ ہماری لگ جائے, اور وہ آتا ہے دو چیزوں سے. نمبر ایک, نماز کے جو ظاہری مسائل ہیں اور اعضاء ہیں اس کو صحیح کرنا. بھائی یہ صحیح کرنا کہ ہاتھ ایسے اٹھانے, ایسے نہیں اٹھانے, یہاں نہیں کرنے, یوں کرنے ہیں. ہاتھ میں نے ایسے باندھنے, ایسے ایسے کر کے نہیں باندھنے. ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے, کہاں پر رکھنے ہیں, جو اختلاف ہے یہاں سے یہ. اور رکوع کیسے کرنا ہے, میرے ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے, اور میں سجدہ کروں تو میرا, اگر مرد ہوں تو میں اٹھا ہوا ہوں, اگر عورت ہیں تو تھوڑا سا نیچے ہیں زمین کے ساتھ. اور میں نے ہاتھ کیسے رکھنے ہیں, اتحیات پہ ہاتھ کیسے رکھنے ہیں, بہت آگے نہیں کر دینے, بہت پیچھے نہیں کر دینے. یہ ظاہری سنتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں. مثلا ایک مثال دوں, حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی جب رکوع فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے درخواست ہے بار بار اللہ کے نبی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا کیا ہوگا, 10 رحمتیں اللہ ہم پر بھیج دیں گے. تو آپ جب رکوع فرمایا کرتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں آپ کی کمر مبارک اتنی سیدھی ہوتی کہ اگر کوئی دودھ کا پیالہ رکھ دے تو وہ گرے نہیں. یعنی اعضاء کو سیدھا کرنا یہ بھی خشوع کا حصہ ہے کہ آپ کی توجہ ہے. اس کے بعد دل پر کہ بھی جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف توجہ ہو. اب ہم میں سے کتنوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ آپ دیکھ لیں نا, سارے مسلمان ہیں نا, 40 50 60 سال سے ہم سب, تو ہمیں فاتحہ کا ترجمہ کتنوں کو آتا ہے؟ باقی پورے قرآن کا ترجمہ تو چھوڑ دیجئے, جو سورت ہم نے دن میں بار بار پڑھ دی اس کا ترجمہ میں آتا ہے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں, زندگی مانگ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے, کیا بول رہے ہیں؟ کیا سورہ فاتحہ کا نام مناجات ہے, یہ مناجات ہے, اللہ سے باتیں ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں اللہ سے, اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اللہ میں, کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہو رہا ہے, اہدنا الصراط المستقیم کیا ہو رہا ہے, کیا مانگا جا رہا ہے, مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں آسمان پر اور خلا کی باتیں آ گئیں, اور میکسیکو میں کوئی کام ہو رہا ہے تو ہمیں اخبار میں پتہ رکھنا فرض ہے, لیکن ہمیں اپنی نماز کا نہیں پتہ ہماری نماز کیسی ہے. تو چونکہ توجہ نہیں, مسائل بھی نہیں آتے نماز کے, عذاب بھی نہیں آتا, بھول جاؤں تو کیا کرنا ہے, سجدہ سہو کب کرنا ہے, کب نہیں کرنا, سجدے میں کتنی دفعہ پڑھنا ہے, سجدے لمبے کرنے کی فکر نہیں ہے, صورتیں قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الناس سے آگے ہمیں کوئی آتی نہیں ہے. 60 سال ہو گئے بھائی, کوئی قرآن کی صورتیں یاد کر لیتے, اخبار یاد کر رہے ہیں روز بیٹھ کر, سارے کالم پڑھ رہے ہیں, لیکن قرآن کی صورتیں یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. یہ ہمارا کام ہے کہ بھئی ہم تھوڑا سا, حدیث میں آتا ہے جس دل میں قرآن نہیں ہے نا تو وہ برباد گھر ہے, جس میں قرآن ہے آباد گھر ہے. بھئی ہم سب آج طے کر لیں کہ ہم اما پارا یاد کر لیں گے, چلے آدھا پارا یاد کر لیں گے, کوئی 20-50 پوری بڑی بڑی صورتیں خاص اہم, سورہ یاسین, سورہ رحمان, سورہ مزمل, سورہ مدثر, سورہ جن, یہ پیاری صورتیں جو ہماری حفاظت کے لیے یاد کر لیں گے. آپ دیکھیں کیسی برکتیں گھر میں آپ کی نماز میں آتی ہیں. اب آ جائیں اس سوال کی طرف کہ بھئی نماز کے آداب کو خیال کرنا. آپ نے جیسے اشارہ کیا کہ اللہ اکبر کیا, تو یہ اشارہ ہے میں نے اللہ کے سوا ہر ایک کو پیچھے پھینک دیا, میں رہوں اور سامنے بس روئے جانا نہ رہے, میں رہوں اور میرا محبوب سامنے ہو, بس یہ کیفیت ہو جائے. یہ سوچیں اس وقت بیٹھ کے, اور پھر ہاتھ باندھنی سوچنے کے بھی اللہ کے دربار میں آ گیا. اب جو بھول جاتے ہیں تو اس میں اگر جو فریکوینٹلی اکثر فریکوینٹ بھولتے ہیں, کبھی کبھی بھولے تو پھر تو دوبارہ نماز پڑھیں. زندگی میں 1-2 دفعہ, پہلی دفعہ بھولا ہے, تیسری رکعت ہے یا چوتھی, تو توڑ کے دوبارہ پڑھیں. لیکن اگر یہ کام بار بار ہو رہا ہے, جو کہ ہو رہا ہے اکثر کے ساتھ, تو پھر اس میں یہ کریں کہ آپ کم سے کم کو لے لیں. مثلا اب یہ آپ ایک رکعت, تیسری رکعت میں کھڑے ہیں, آپ کو یہ شک ہے یہ تیسری ہے یا چوتھی, تو آپ منیمم لے لیں کم سے کم, یعنی اس کو تیسری سمجھیں. تیسری سمجھیں تو تیسری سمجھیں گے. اب تیسری میں تو بیٹھنا نہیں ہے اتحیات میں, لیکن آپ بیٹھ جائیں, تیسری میں اتحیات میں بیٹھ جائیں. اس کے بعد ایک اور پڑھیں جس کو آپ چوتھی سمجھ رہے ہیں, اس میں بھی اتحیات پہ بیٹھ جائیں اور سجدہ سہو کر لیں.
تو اس کی وجہ سے آپ کی اتحیاتیں پوری 4 رکعت والی نماز میں 2 کی بجائے 3 ہو گئیں، اسی وجہ سے آپ نے آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا۔ یہ طریقہ ہے جب بھول جائیں تو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے بالکل تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی بات کہ آدمی کو نماز کس انداز سے ادا کرنی چاہیے، تقاضے کیا ہیں نماز ادا دعا بھی کر لیں اللہ ہماری نمازوں کو وہ صحیح قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب ایک بات اور یہ میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ میں کھڑا کس کے سامنے ہوں، کیا یہ احساس اندر سے جاگتا ہے ہمارے پاس؟ یہ تو عمر کا تقاضا بعض اوقات ہوتا ہے، عمر زیادہ ہو گئی، رکعتیں بھول گئی، تیسری ہے یا چوتھی ہے، اس کا حل آپ نے بتا دیا کہ کم سے کم جو ہیں ان کو اس پر عمل کیا جائے، چوتھی پہ نہیں تیسری کو مانا جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب اپنے رب کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، حقیقی بادشاہ کے سامنے میں کھڑا ہوں تو میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ یہ میری پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے؟ ایک میں اپنے باس کے سامنے موجود ہوں تو کیا میں بھول سکتا ہوں کہ میرے باس نے مجھ سے کیا کہا؟ میں ایک ڈائری بھی لے جاتا ہوں، قلم بھی لے جاتا ہوں، کوئی آرڈر ہوتا ہے تو میں فوراً نوٹ کرتا ہوں، بھولنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیا کوئی ایک کرنل یہ بھول سکتا ہے کہ میرے بریگیڈیئر نے مجھے کیا حکم دیا تھا؟ اگر اس نے کہا تھا کہ 9:30 بجے یہ کام ہو جائے گا، وہ 9:15 بجے کر دے گا۔ اور ایک جنرل کو نے حکم دیا بریگیڈیئر کو، تو بریگیڈیئر 1 گھنٹہ پہلے وہ کام کر کے وہ کھڑا ہوا ہوگا کہ جناب والا میں کھڑا ہوں یہاں پر۔ تو وہ جو علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے بادشاہوں کا، تو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ترجیحات، میں نے میکینیکل ایک نماز ہوتی ہے، ایک نماز ہوتی ہے مولا علی کی، اللہ اکبر، تیر نکال لیا جاتا ہے، کیا بات ہے، اللہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ تیر کب نکال لیا۔ تو یہ جو خشیت ہے، یہ خشوع اور یہ خضوع ہے، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب؟ یہ ہمیں تعلیم کر دیجیے آپ۔ اصل میں خشوع جو ہے نا اس کا تعلق صرف نماز سے نہیں، آپ کی عمومی زندگی سے جی جی بالکل بالکل۔ عمومی زندگی جب اللہ کے رسول کے حکموں پہ ہوگی، نیکیوں پہ چلنا، گناہوں سے بچنا، ذکر کی عادت، تلاوت کی عادت، نظر جھکانے کی عادت، حرام رزق سے بچنے کی عادت، حلال رزق کی عادت، کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، اور وقت پر نماز پڑھنا، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو خشوع کو لاتے ہیں۔ اور جو انٹرنل فیکٹرز ہیں وہ پھر یہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بھائی جب آپ نے ہاتھ اٹھائے تو یہ فکر کریں کہ میں نے اللہ کے سوا ہر ایک کو پیچھے پھینک دیا، ابھی میں ہوں، اللہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح بعض مسجدوں میں کیا خوب پیغام لکھا ہوتا ہے، موبائل پر لکھ کے اس کو کراس لگایا ہوتا ہے اور یہ لکھا ہوتا ہے کہ مخلوق سے رابطہ ختم، خالق سے رابطہ شروع۔ بڑا اچھا یہ پیغام لکھا ہوتا ہے کہ بھئی ابھی آپ موبائل کو بند کر دیں اور بہتر یہ گھر چھوڑ کے آئیں۔ میں نے عادت بنائی، مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے، میں موبائل کو اکثر گھر چھوڑ کے مسجد جاتا ہوں تاکہ وہ جو مسجد جانے آنے کا راستہ ہے نا اس میں موبائل کی کوئی رنگنگ یا اس کی وائبریشن بھی مجھے متوجہ نہ کرے کسی اور طرف۔ ذکر کرتے ہوئے گیا، ذکر کرتے ہوئے آئے، یہ آپ بھی نسخہ اپنائیں، موبائل گھر چھوڑ کے جائیں، بڑا فائدہ، یا دور رکھ کے نماز پڑھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب نماز شروع ہو جائے تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہمیں یاد ہو، سبحان اللہ، میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ آگے سے جواب دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ میں کہتا ہوں الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا تعریف بیان کی۔ میں کہتا ہوں مالک یوم الدین، اللہ جواب دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آپ ہی سے مانگتا ہوں، کہیں اور سے نہیں لوں گا، آپ سے لے کے جاؤں گا۔ جیسے بچہ ضد کرتے ہیں نا اماں سے، اللہ آپ سے لوں گا کہیں سے نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں بس ٹھیک ہے، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہو گیا، فرشتوں تم بھی ہٹ جاؤ، میرا بندہ جو مانگے گا میں دوں گا۔ اب ہم مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ نہ جن قوموں پہ نفرت ہوا یہود ان والا راستہ بھی نہیں، اور ولا الضالین جو گمراہ ہوئے عیسائی ان کا بھی نہیں، افراط و تفریط سے بچ کر بیچ میں درمیانہ، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، درمیانہ امت محمدیہ والا روشن دین، اللہ اس میں مجھے چلا
اتنی بڑی دعا میں پتہ ہی کوئی نہیں ہم اللہ سے کیا کر اللہ رب العالمین. جی ہاں. اس کے بعد بھائی تیسرا نسخہ یہ لکھا ہے علماء نے, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا یہ نسخہ لکھا ہے, ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب نے یہ نسخے جو میں خشوع کے, اور امام غزالی نے اس کو لکھا ہے یہ نسخے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی یہ کہ غیر معروف صورتیں پڑھیں, ایسا نہیں بھئی آپ کچھ اور نئی صورتیں یاد کریں اور ان کو اٹک اٹک کے پڑھیں گے نا, تھوڑا یاد رہے گا تو ان کو پڑھیں, آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا جو صورتیں ہم. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور چوتھا یہ نسخہ لکھا امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے, کیا انسان تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی جب رکوع میں جائیں تو ہر رکن میں توجہ کریں. مثلا سبحان رب العظیم, سبحان رب العظیم نہیں, ایسے نہیں, سبحان ربی العظیم اور توجہ کریں. سبحان اللہ, اللہ آپ پاک ہیں میں ناپاک ہوں, ساری پاکیاں اللہ آپ کی. میں ربی آپ میرے رب ہے, میرے اپنے اونرشپ ہے, اللہ میرا رب ہے, سب کا نہیں. یہاں ربنا نہیں کہا, یہاں ربی میرا مالک, کہتے ہیں میری اماں میرا رب ہے. العظیم کتنا اونچا ہے, اللہ عظیم ہے میں ذلیل ہوں, اللہ آپ کر دیں. کھڑے ہوں سمیع اللہ, اور جب کھڑے ہوں تو سیدھا کھڑے ہوں, یوں کر کے یوں نہیں, تیز تیز نہیں, سیدھا کھڑے ہو جائیں. آپ نے فرمایا جب کھڑے ہو جاؤ پورا کھڑے, جب رکوع میں جاؤ اطمینان سے رکوع کرو. ہر رکن پر وقت لگانا, تھوڑا کچھ چند سیکنڈ آرام سے ٹھہرے رہنا اس رکن پہ. پھر جب سجدے میں جانا ہے تو توجہ بھی کیسے جانا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ. اب حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور قرآن میں آئے وسجد واقترب, سجدے میں آؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درجات میں ترقی کرتے رہو. تو قرآن کی گواہی ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب جس حالت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے. اب ہم ایسے جیسے حدیث میں ہے کہ کوئی بعض لوگ ایسے سجدہ کرتے ہیں جیسے مرغا ٹھونگے مار رہے ہیں. ارے بھائی سجدہ لمبا کریں. اور دیکھیں ایک بڑا کامیاب کمال کا نسخہ ہمارے حضرت نے بتایا. اچھا, اس سے پہلے کہ نسخہ آپ بیان فرمائیں وہ ضرور ہم سنیں گے, لیکن ابھی آپ نے ایک آیہ سجدہ تلاوت فرمائی ہے. جی جی, آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو آیہ سجدہ آپ نے تلاوت فرمائی ہے, جتنے ناظرین ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, کیا ان پر سجدہ واجب ہو گیا؟ نہیں ہوا, کیونکہ وہ اگر میں پوری آیت پڑھتا پھر سجدہ واجب ہوتا. اچھا, واجب تو نہیں ہوا نا؟ نہیں ہوا ابھی, میں نے صرف اس کے 2 لفظ پڑھے. جی بالکل. تو اگر یہ آیت جو ہے نا یہ میں نے جو سورہ اقرا کی پڑھی پوری پڑھ لیتا تو ہو جاتا. اچھا ٹھیک ہے. جی, بڑی اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, ایک مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ اپنے یہ بڑا کمال کا نسخہ میں عرض کر رہا ہوں, اس کو آپ یعنی یہ میں پیسے لے کے بھی دیتا نا تو کوئی برا نہیں تھا بہت. اچھا, یہ اتنا بڑا نسخہ ہے, آپ سجدے اور رکوع میں تسبیحات کی تعداد بڑھا دیں. کیا بات, 3 پہ نہ رہیں, کیا بات, 5 پہ آ جائیں, 7 پہ آ جائیں, 9 پہ, 11 پہ, 15, جیسے وقت ہے دل لگ رہا ہے کبھی 20 پہ چلے. اس سے اتنی زبردست توجہ نماز میں لگتی ہے, وہ تین تسبیحات تک تو توجہ نہیں لگے گی, اس کے بعد کی تسبیحات میں آپ کی توجہ لگنی شروع ہوگی اور پھر سجدے سے اٹھنے کو دل نہیں کرے گا. تو میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں, وہ ہمارے کہتے وہ سجدہ کرتے تھے تو ان کے اگر کوئی گنا کرتا تھا تو 23, 24, 25 تسبیحات ان کی ہوتی تھی. اتنا لمبا سجدہ تھا. وہ نماز ہے, تو لگ رہا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہے بھائی. یہ جو ہے نا کہ سر سے اتارنے والا کام کہ بس بھاگو اور کرو, ٹھیک ہے نماز اس سے اچھا ہے جو نہیں آ رہا, لیکن یہ کافی نہیں ہے. آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں. انشاءاللہ یہ جو میں نے 6-7 نسخے بتائے کافی ہو گئے. یہ اس پر اگر عمل کر لیں تو آپ 100% گارنٹی ہے کہ نماز میں توجہ اور خشوع خضوع میں اضافہ ہوگا. اور میرا نسخہ تھوڑی ہے, امام غزالی امام زمان, وہ جن کو سب نے مانا اپنا امام الامام, امام الفلسفہ, امام التصوف, احیاء الدین کے مصنف, انہوں نے نسخے بتائے. اللہ اکبر. اور یہ مولانا عبدالحی صاحب, اللہ اکبر, یہ مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب مدد اللہ العالی اور مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ العالی کے استاد. جی جی بالکل. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی ان کے نسخے, جی یعنی خشیت خداوندی حاصل ہو. ایک مجھے بڑی حدیث یاد آتی ہے عجیب, میں ابھی حالت دیکھتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں جو چیز سب سے پہلے اٹھے گی, قیامت کے قریب کی علامتوں میں, وہ خشوع اٹھے گا. جی ہاں, خشوع بہت کم نظر آنا شروع ہو جائے گا. بہت کم لوگ ہوں گے جن کو نماز میں خشوع آ رہا ہوگا. ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان کم لوگوں میں شامل کر دے جن کو اس آخری قیامت کے قریب زمانے میں بھی خشوع نماز میں آ رہا ہو, اور نماز کا لطف آ رہا ہو, رونق آ رہی ہو, اور مزہ آ رہا ہو, اور چھوڑنے کا دل نہ کر رہا ہو. سبحان اللہ. اچھا, ایک بات اور مفتی صاحب, کہ جب ہم نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں مسجد سے, تو جیسے ہی مسجد سے ہم باہر نکلے ویسے دنیا دارانہ انداز میں گم ہو جاتے ہیں.
ہم کس سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں، وہ احساس باقی نہیں رہتا۔ اگر دنیاوی اعتبار سے کسی بڑی شخصیت سے ہم مل لیں یا دنیا دانانہ انداز میں، تو اس ملاقات کا ایک نشہ برقرار رہتا ہے کہ ہم یعنی مثال کے طور پر یعنی کسی پریزیڈنٹ سے مل کر آئے، پرائم منسٹر سے مل کر آئے، چیف آف آرمی اسٹاف سے مل کر آئے، تو ایک جسے ہم کہتے ہیں ٹرانس میں رہنا، تو ایک آدمی ٹرانس میں رہتا ہے۔ لیکن جب مسجد سے باہر نکلے بعض افراد، بس جیسی باہر نکلے وہ ہنسی مذاق، جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، سگریٹ لگائی منہ میں، اور وہی یعنی آدمی کو مسجد سے باہر نکل کر کچھ دیر تو کم از کم یعنی ایک اللہ سے جڑاؤ وہ تو برقرار رکھنا چاہیے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، اس کی مدار اس پر ہے نا کہ آپ مسجد کا تعلق کیسا تھا، اس کا اثر بعد میں رہے گا نا۔ اگر وہ تعلق صرف ایک نالائق نوکر والا تھا کہ وہ صاحب کے سامنے تو یوں کھڑا ہوتا ہے، صاحب جیسے ہی گیا آزاد، تو پھر اگر وہ تعلق دل والا تھا تو پھر بعد میں اس کا اثر بھی اتنی دیر تک رہے گا، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز اسی وقت برائیوں سے روکے گی جب نماز ہو جائے گی۔ اللہ ہماری نمازوں کو نماز بنا دے، کوشش میں لگے رہے۔ یعنی بعض لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ہم تو 10-20 سال سے کوشش میں لگے رہے ہیں کہ اللہ خوشو آ جائے، بس یہ لگنا اللہ کو بڑا پسند ہے، مایوس نہ ہو اور اس تعلق کو روکے نہ۔ بس یہ امبر صاحبہ ہیں کینیڈا سے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے معاشروں میں وہاں یہاں بھی آنا شروع ہو گیا ہے سلسلہ، لیکن وہاں بہت زیادہ ہے، یہ اپنے جسم پر ٹیٹوز بنوانے کا اور جسم گدوائی کروانے کا بڑا رواج ہے۔ یہ جو جسم گدوائی ہوتی ہے یہ عارضی بھی ہوتی ہے اور دائمی بھی، تو وہ ٹیٹو بنوا لیا، اب وہ آخری سانس تک وہ کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو کیا دین میں اجازت ہے ٹیٹوز بنوانے کی؟ اللہ کے نبی نے ایکسپلیسٹلی جس حدیث میں لعنت فرمائی نا، لعن اللہ الواشمات المستوشمات حدیث ہے، تو اس میں آپ نے جسم گدوانے پر لعنت فرمائی، جو ٹیٹو بناتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور لعنت اللہ کا نبی جس گناہ پر دے دے وہ اکبر الکبائر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، تو یہ تو بالکل حرام ہے ٹیٹو بنوانا پرمیننٹ۔ جہاں تک بات ہے عارضی ٹیٹو بنوانا، تو اگرچہ وہ اس طرح حرام اور اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا، لیکن اس کی مشابہت ضرور ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ فساق، فجار، گناہگار، فاسق، فاجر لوگوں کا طریقہ ہے ٹیٹو بنوانا، نیک لوگوں کا طریقہ نہیں، کیونکہ حرام ہے۔ ان لوگوں سے مشابہت کرنا بھی اگر حرام نہیں تو مکروہ اور سخت ناپسندیدہ ضرور ہے۔ ٹھیک، بالکل، تو ٹیٹوز نہیں بنوانے چاہیے۔ یہاں امریکہ میں بعض دفعہ ایسے امام نماز پڑھاتے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہوتی یا بہت معمولی ہوتی ہے، کیا ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مستقیم صاحب کا سوال ہے۔ ہاں، دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے بہت سے علماء کے نزدیک، لیکن ہمارے ہاں جو موقف واجب ہے تو رکھنی چاہیے، زینت اللہ کے نبی کی سارے انبیاء کی سنت ہے، اس مسئلے کو تو بہت زیادہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ضروری، اور خاص طور پہ امام کے لیے تو کتنی ضروری ہے کہ امام جو ہے وہ تو مقتدیٰ اور وہ تو آئیڈیل اور وہ تو رول ماڈل ہے نا، تو اس کو تو سنت کے پیرائی میں ڈلا ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ جو ضروری چیزیں ہیں تو امام کی تو داڑھی ہونی چاہیے، اور شرعی داڑھی جو کم سے کم 1 مٹھی کی ہے وہ اتنی ضرور اس کی ہونی چاہیے، جو حدیث میں آیا تھا کہ صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ بھی 1 مٹھی سے زیادہ جو اس کو کٹوا سکتے ہو۔ لیکن اگر داڑھی نہیں ہے تو اس میں 2 باتیں، ایک بات یہ ہے کہ یہ گناہ ہے، تو اس میں وہ یہ کرے کہ اس میں حدیث میں آئے صلو خلف کل بر و فاجر، نماز جو ہے ہر نیک اور بد کے پیچھے پڑھو، بلکہ پڑھ سکتے نہیں، آپ نے فرمایا پڑھو، جیسا بھی امام ہو، جماعت نہ چھوڑو، کیونکہ جماعت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب خوارج نے مدینہ پہ قبضہ کیا تھا، اور خوارج اتنے بڑے گناہگار کے صحابہ کو قتل کیا انہوں نے، لیکن ان کے پیچھے بھی صحابہ نے نماز پڑھی، اور دلیل میں یہ حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر نیک اور گناہگار کے پیچھے نماز پڑھو، تو کوئی گناہگار امام بھی اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے بہت سارے علماء کا موقف، اور یہ پرانا امام نووی رحمہ اللہ کا موقف ہے شوافے میں، امام نووی جو ریاض الصالحین کے عالم ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی داڑھی رکھنے کی گنجائش ہے یا زیادہ سے مکروہ تنزیہ ہے، اگرچہ یہ بہت قلیل موقف ہے، جو امت کا جمہور اس کو نہیں مانتا، لیکن وہ تھوڑے سے مانتے ہیں، تو اس میں ہم ان کو ایک حد تک بینیفٹ آف ڈاؤٹ
دے سکتے ہیں، لہٰذا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ مسجد کی جو کمیٹی ہے وہ یہ کوشش کرے کہ امام پوری داڑھی والا ہو، فتنے سے بچتے ہوئے، جھگڑا فتنے سے بچتے ہوئے، حکمت اور طریقے سے یہ کوشش یہ بات تو ہوئی مسجد کی کہ مسجد کمیٹی یہ طے کرے گی کہ امام، ظاہر ہے امام تو بارش ہوتا ہی ہے ہمیشہ، کسی مسجد میں آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی بغیر داڑھی کے کوئی امام ہو، لیکن کوئی ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر نماز کا وقت ہو گیا، ایک داڑھی والا شخص ہے اور ایک بغیر داڑھی والا، لیکن داڑھی والا جو شخص ہے، داڑھی سے مراد یہاں پر شرعی داڑھی کی بات نہیں ہو رہی، لیکن داڑھی رکھی بھی ہے اس نے، اس داڑھی والے شخص کو نماز پڑھانے سے کوئی علاقہ نہیں ہے، آتی نہیں اس کو، وہ آتا نہیں، یعنی وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا نماز پڑھانے سے۔ ایک شخص ہے کہ جس کی داڑھی نہیں ہے لیکن وہ کچھ جو دینی جو علم ہے بہت رکھتا ہے، نماز پڑھانی اسے آتی ہے، تو ایسی صورت میں کون نماز پڑھائے گا؟ پھر جس کی داڑھی نہیں وہ نماز پڑھائے گا، جس کی داڑھی نہیں ہے کہ اس کو نماز کے مسائل آتے ہیں، نماز پڑھانی آتی ہے، فرض قرات آتی ہے، وہ پڑھائے گا، تو وہ پڑھائے اور یہ انیق صاحب یہ بہت فریکوینٹ ہے مساجد کا۔ میں آپ کو بتاؤں، مصر میں، ترکی میں، پھر یہ جو آپ کے ہیں نا جہاں مسلمانوں کے اسلام کو بہت زیادہ کم کیا گیا تھا، چچینیا، ازبکستان، تاجکستان، البانیہ، میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، امریکہ میں بھی بہت ہے، پھر ہمیں ایئرپورٹس میں دنیا میں بہت پیش آتا ہے، سفر میں پیش آتا ہے، بھئی کوئی ایسا آدمی نماز پڑھ لے آگے، تو اس میں یہ کہ نماز اس کے پیچھے پڑھ لینی چاہیے، پڑھ لینی چاہیے اس کے پیچھے، حدیث میں۔ جی بالکل، اور یہ بات بڑی اہم بات آپ نے فرمائی کہ پاکستان کے علاوہ جب دنیا بھر میں ہم جاتے ہیں تو وہاں یہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس آدمی کی داڑھی نہیں ہے اور وہ امامت کر رہا ہے، اور بہترین امامت کر رہا ہے، کیا اس نے تجوید کے ساتھ نماز پڑھائی اور کیا تلاوت فرمائی، اللہ اکبر، واہ 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 واہ۔ لیکن جب ہم یہاں دیکھتے ہیں جیسے پاکستان میں جو 2.5 لاکھ کے قریب مساجد ہیں، ان 2.5 لاکھ مساجد کے جو ائمہ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے داڑھی نہ ہو، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ لیکن پاکستان کے علاوہ یہ مسائل، جیسے آپ نے چچنیا کی بات کی، آپ نے عرب ممالک کی بات کی، بہت سارے معاملات، بلکہ یہاں پر شاید ائمہ کا بھی اختلاف ہے آپس میں کہ امام داڑھی والا ہوگا یا بغیر داڑھی کے ہوگا، لیکن اس پہ ہم کسی اور پروگرام میں گفتگو آپ سے کروائیں گے۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، سوال یہ ہے میرا کہ کیا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں یا غیر مسلم بھی آپ کی امت میں شامل ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے یہ، سبحان اللہ، سبحان، پڑھا لکھا سوال ہے، پڑھا لکھا سوال ہے، ارشاد۔ بات یہ ہے کہ امت کے نا دو لحاظ سے امت کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے امت دعوت، یعنی جن لوگوں کو اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے یا اللہ کے نبی کی دعوت پہنچ رہی ہے، اس میں تو ساری انسانیت شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جب سے آپ کو نبوت ملی اس کے بعد سے آج تک سارے انسان امت دعوت میں ہیں کہ اللہ کے نبی کی دعوت ان کو پہنچے گی۔ لیکن دوسری جو اصطلاح ہے وہ امت اجابت کی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے پیغام کو قبول کیا، مسلمان ہو گئے، تو غالب جو اصطلاح قرآن و حدیث میں اس سے مراد امت اجابت ہوتی ہے، یعنی مسلمان۔ لیکن اگر سب کو امت بولا جائے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے، اس کو بھی ایک جنرلائز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین، سارے انسانوں کے لیے آپ رحمت، سارے عالمین کے لیے رحمت تھے، ان عالمین میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سب کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح آپ کی جو امت ہے وہ بھی سب کو شامل ہے، امت محمدیہ کے۔ اس کے بعد اب آپ کا ہی سکہ چلے گا، کسی اور نبی کی شریعت چل نہیں سکتی، اس لیے وہ سارے ایک لحاظ سے ہمارے نبی کی امت دعوت میں ہیں، امت اجابت میں صرف مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، کہ ہم نے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی وہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہیں۔ اس وقت کا انتظار ہے کہ وہ کب کلمہ قبول کرتے ہیں اور کب یعنی کل اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی، کہ دین کی دعوت ان تک پہنچا دے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔
السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ زمین کی تقسیم رقبے کے حساب سے کی جائے گی یا رقم کے حساب سے؟ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ دیکھیں سوال میں اس کو یہ سمجھ لوں کہ کچھ لوگوں نے مشترک زمین لی ہے پیسے ملا کے، یا یہ ہے کہ وراثت کسی کو آ گئی ہے، تو اب وہ زمین کی تقسیم رقبے کے حساب سے ہوگی یا رقم کے حساب سے؟ یہی سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی یہی تو اس میں تو رقم کے حساب سے ہوگی نا۔ مثلاً ایک آدمی ہے، وہ اپنے پیچھے 10-20 پلاٹ چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا، تو اب وہ جو اس کی اولاد ہے اس میں جو زمین کی تقسیم ہوگی، ظاہر ہے وہ رقبے کے حساب سے نہیں ہو سکتی، کہ کوئی زمین ایسی ہے جو 1000 روپے گز ہے، دوسری جو ہے وہ ممکن ہے 50,000 روپے گز ہو، تو لہٰذا رقم کے حساب سے زمین کی ویلیویشنز لگائی جائیں گی اور اس حساب سے ورثہ میں تقسیم کی جائیں گی۔ اس طرح پارٹنرز تھے، انہوں نے مل کے بہت ساری زمینیں خریدیں اور وہ پارٹنرشپ کو ختم کر رہے ہیں، تو وہ بھی ویلیویشن کے حساب سے ظاہر ہے اس زمین کو تقسیم کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ زرعی زمین ہو؟ دیکھیں تو سب زمین کی ایک ہی بات ہوگی نا، سب زمین کی ایک ہی بات ہوگی۔ وہ پارٹنرشپ انہوں نے ویلیو پر کی تھی نا، اچھا، رقبے پر تو نہیں کی تھی، تو وہ کی تھی۔ البتہ دوسری صورت یہ ہوتی ہے مشاعن کوئی زمین خریدی، یعنی جوائنٹ، فرض کریں کہ ایک زمین ہے 50 ایکڑ کی، وہ 5 آدمیوں نے مل کے خریدی، وہ ایک ہی زمین، اب اس کے بعد اسی زمین کا وہ بٹوارا کر رہے ہیں، اب یہ رقبے کے حساب سے ہوگی، کیونکہ وہ بٹوارا کر رہے ہیں تو وہ اس کو بٹوارے میں طے کریں گے کہ بھائی ٹھیک ہے 5 آدمی 50 ایکڑ خریدی تھی، یہ 10 ایکڑ تمہارے، 10 ایکڑ تمہارے، وہ ایک الگ کیس ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ لیکن یہ جو 50 ایکڑ ہے یہ وراثت میں بھی تقسیم ہو سکتا ہے اسی انداز سے نا؟ اسی انداز سے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال مفتی صاحب قبلہ کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک چیز 200 کی بھی مل سکتی ہے اور 500 کی بھی ملتی ہے، کام دونوں سے ہوتے ہیں، اگر 500 والی لیں کیا یہ فضول خرچی ہے؟ بڑا ریلیٹیو قسم کا کوشچن ہے۔ ہاں، لیکن دین کا مزاج کیا ہے؟ دیکھیں دو باتیں، ایک تو ایسی بہت ساری مباحات جو ہے نا، دین کا مزاج ایک بات تو یہ کہ مباحات جو ہے نا، مباحات مطلب جو چیزیں جائز ہیں، اس میں اسلام خواہ مخواہ کی قدغنے نہیں لگاتا۔ ہم لوگ جب بہت زیادہ قدغنے لگا دیتے ہیں نا، وہ خواہ مخواہ مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ تو قدغنے تو نہیں ہے، پہلی بات تو دونوں جائز ہے۔ آپ کی مرضی 200 والی خریدیں، آپ کی مرضی 500 والی خریدیں، آپ کی مرضی 1000 روپے اگر آپ حلال پیسے سے خرید رہے ہیں۔ ٹھیک، اب آپ رہ گئی بات یہ آئیڈیل کیا ہے، تو آئیڈیل میں بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو عام طور پہ ہوتا نہیں ہے کہ 200 اور 500 والی ایک ہی چیز ہو، کوئی نہ کوئی کوالٹی کا، برانڈ کا، چیز کا کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ مہنگی لینا چاہتے ہیں یا سادی لینا چاہتے ہیں۔ دوسرا مدار ہے ایک لحاظ سے ہوتا ہے آپ کی مالی حیثیت پر، کہ اگر آپ کو اللہ نے مال اتنا دیا ہے کہ 500 والی لینے سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑ رہا تو آپ لے لیں 500 والی، لیکن اگر آپ کی چادر ہی 500 والی نہیں ہے اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے 500 کو لے رہے ہیں تو یہ اسراف ہے۔ اسراف کا مطلب ہے کہ آپ اپنی کمائی سے چادر پھیلا کر پاؤں باہر نکال کر چیز خریدیں، جو آپ کی فائنینشیل حیثیت نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ کوئی چیز لیں تو اس سے آپ کے اوپر کیا ہوگا، قرض چڑھے گا اور مشکل ہوگی، وہ نہیں، ورنہ جو بھی لے سکتے ہیں۔ اب اس میں دو مزاج ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سستا والا لے لو اور اس کے بعد خراب ہوگی تو 200 روپے کو اتنا ہی لے لیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی 500 کا لو کیونکہ 500 کا وہ لمبا چلے گا، 4 سال 5 سال چلے گا، جو ہمارے یہاں کہتے ہیں مہنگا روئے ایک بار، سستا روئے بار بار، تو بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ بھئی ہم کوالٹی کی چیز لیں گے وہ لمبی چلے گی، تو یہ لوگوں کے مزاج ہیں، اس میں شریعت نے کوئی پابندی قدغن نہیں لگائی اور خواہ مخواہ کا اضافی قدغنیں لگانی بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، بس یہ کہ دین میں نمائش نہ ہو، جیسے آپ نے فرمایا، اسراف نہ ہو، اسراف نہ ہو، چادر کو دیکھ لیں، تبذیر نہ ہو، کہ ایک جو جیسے یہ چائے کا کپ ہے، اگر یہ 500 روپے کا کپ ہے تو ٹھیک ہے، اس سے کام چل سکتا ہے، ضروری نہیں کہ 5000 روپے کا کپ آئے۔ سادگی جتنی اپنائی جائے وہ دین کے نزدیک پسندیدہ۔ جی ٹھیک ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہے، اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ آج کل کے خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی میک اپ کراتے ہیں، دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے یہ، ان کا سوال تو پہلے اس کا جواب آپ عطا فرمائیے، پھر میرے بھی کچھ سوالات ہیں
کہ ایک بندے مومن کو، ایک انسان کو، ایک امتی نوجوان کو جو میک اپ کرا رہا ہے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ میرا سوال ہے، لیکن پہلے اس بچے کا سوال۔ دیکھیں میک اپ کرانا ناجائز تو نہیں ہے، ٹھیک، جب تک کہ آپ اس میں کوئی ناجائز کام نہیں کر رہے، کوئی ایسی چیز غلط نہیں کر رہے تو ناجائز تو نہیں ہے، جائز ہے۔ تو آپ نے اگر میک اپ کرایا ہے، یعنی چہرے پر فاؤنڈیشن کرا لیا تھوڑا سا، مردوں کا میک اپ یہی ہوگا نا، لپسٹک تو نہیں لگائے گا نا، تو البتہ چند چیزوں کا خیال ضروری ہے۔ آپ نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت کریں، ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت کریں۔ تو مرد اگر میک اپ کرے تو اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عورتوں کی طرح لگے، مثلا لپسٹک لگانا شروع ہو جائے اور وہ لالی لگانا شروع ہو جائے کہ عورت لگنے لگ جائے، یا وہ کوئی اور فاسق فاجر لوگوں کی طرح الٹا سیدھا اسپائک والے بال اور بالیاں اور یہ ایسے کام کرنے لگ جائے۔ یہ فاسق فاجر لوگوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، کسی اور لوگوں سے۔ اس کو میک اپ میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہونی چاہیے، جائز میک اپ ہونا چاہیے۔ اس میں میک اپ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں اندر پانی نہ جائے، میک اپ کے جنرل رول ہے نا کہ پانی نہ جائے تو وضو نہیں ہوگا اس کا، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے کرائے۔ ایک اضافی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ اس میں میک اپ مردوں کا کرانے کا شوق ہونا یہ ذرا نسوانیت سی چیز ہے، یعنی عورتوں کی مشابہت اگرچہ ناجائز حد تک نہ ہو لیکن کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ مرد بہت زیادہ میک اپ کرائے۔ موٹا موٹا ٹھیک ہے، کوئی ضرورت ہے کہ تقریب میں جانا ہے، کوئی اور میڈیا پہ ہے اس کا، تو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کر لے کہ ایک درمیانہ اچھا دکھے۔ تو مرد جو ہوتا ہے اس کی تو دنیا میں میسکولینٹی جو ہے نا مردانگی، وہ اس کی قوت سے، اس کے کردار سے، اس کے کام سے ہوتی ہے۔ تو آج جب مردوں نے عورتوں نے مرد بننا شروع کر دیا تو یہ سوال ہمارے پاس زیادہ آ رہے ہیں کہ مرد یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ظاہری طور پہ اپنے آپ کو خوبصورت کر کے اپنی مردانگی کو بڑھا لوں گا، اس طرح نسوانیت بڑھتی ہے، مردانگی اس سے نہیں بڑھتی۔ مردانگی آپ کے کردار، گفتار، آپ کے اقدار، آپ کی قوت، آپ کی ذہنی تیزی اس سے بڑھتی ہے، اس سے مرد کی ویلیو ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سوال ہمارا آپ کی خدمت میں اس ذیل میں یہ ہے، پہلا سوال کہ ایک مسلمان نوجوان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ یعنی ایک مسلمان نوجوان میں ایک مجاہدانہ شان بھی ہوتی ہے کہ یہ مسلمان نوجوان ہے اور وہ کہ فیشن کرا رہا ہے، وہ اس کے اندر آرام طلبی، سہل پسندی ہے، اور ایک مسلمان وہ ہے کہ جو نوجوان خاص طور پر جو ایک قوی ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک ضعیف اور لاغر مومن کے مقابلے میں اللہ کو قوی مومن زیادہ پسند ہے۔ تو یہ میک اپ ویک اپ کرا کے، جیسے آپ نے کہا کہ نسوانیت سے قریب تر ایک مسلمان نوجوان کا یہ شیوہ ہو سکتا ہے، یا ایسے نوجوان کو، یعنی ایسے مسلمان نوجوان کو، ایسے امتی نوجوان کو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرما سکتے ہیں؟ ارشاد۔ دیکھیں جی، بات آپ کی بڑی فکر انگیز ہے، اور یہ گریٹر پکچر ہے کہ جن کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار ہٹا کر گٹار آ گیا، جی، اور وہ اقدار کا حامل ہوتا تھا تو اس کو اپنے باطن کے بنانے کی فکر سے نکال کر ظاہر کو خوبصورت کرنے کی فکر میں لگا دیا کہ تم پالش والش کرو، بڑے اچھے لگو گے، اور مرد کو عورت، عورت کو مرد بنانے کی کوشش کر دی۔ ایک آئیڈیل مسلمان تو پہلے زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو دعائیں دیا کرتی تھی، اللہ اس کو قرآن کا قاری بنا، میدان کا غازی بنا۔ مرد وہ ہوتا تھا جو میدان فتح کرے، بڑے کام کرے، بڑے کچھ کارنامے کرے، اس کو مرد کہتے تھے، باہر کی زندگی کو سنبھالے جا کر۔ لیکن یہ آج جو فیشن انڈسٹری وغیرہ ہے اس نے اتنا زیادہ وہ کر دیا کہ مرد کو بھی شوق ہو گیا، پارلرز کھل گئے اور پارلرز میں مہنگے مہنگے میک اپس ہو رہے ہیں، مردوں کے لیے جا رہے ہیں وہ، تو یہ ظاہر ہے ایک اسلام کے مزاج کے تو بالکل خلاف چیز ہے۔ مسکالینٹی مرد دنیا میں آج بھی اس مرد کو ہی قابل قدر سمجھا جاتا ہے جو بڑا کام کرے، بڑی کمائی کرے، کوئی بڑے کارنامے کرے، کوئی بڑی انوینشنز کرے، یہ سمجھا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ ایک بڑی مطلب اسلام کے مزاج کے خلاف ایک چیز ہے جس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور اس کو مرد کو اپنا مقام بتانا چاہیے کہ اللہ نے مرد اور عورت دو صنف بنائی ہیں۔ ہم مغرب والوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ مرد اور عورت کا ایک ہی کام ہے، بھئی اللہ نے کسی مقصد کے لیے دونوں کو الگ بنائے۔ مرد کے الگ کام ہیں، الگ ایٹریبیوٹس ہیں، الگ صفات ہیں، عورت کے الگ کام ہیں، اس کو آپس میں مرج نہیں ہونا چاہیے اسلام میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، آج کے پروگرام کا آخری سوال ہم رکھ رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ جناب، آخری سوال آج کے پروگرام کا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر عورت دوسری شادی کر لے تو پہلے شوہر سے موجود لڑکیاں
دوسرے شوہر کے لیے محرم ہوں گی یا نہیں؟ بھی تو قرآن مجید میں ہی ذکر ہے سوال کا جواب کہ ایک صاحب نے کسی خاتون سے شادی کی اور وہ خاتون پہلے کسی اور کی بیوہ ہے، یعنی اور ان سے بچے بھی ہیں لے کے آئی. تو اب یہ جو بچے ہیں، یہ بچیاں ہیں، یہ ان صاحب کے لیے یہ محرم ہوں گی کہ نہیں؟ تو یہ محرم ہے، اور یہ ایک طرح سے اس کی بیٹیاں ہیں. بیوی کی بیٹیاں بھی اپنی بیٹیوں کی طرح محرم ہو جائیں گی. اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے کے آخر میں محرمات کا تذکرہ فرمایا. یہ آیت محرمات ہے، 5ویں پارے کی آخری آیت. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کہ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں تم پہ حرام ہیں. اس میں اللہ نے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کہ وہ بچے جو تمہاری ان بیویوں سے آئے ہیں جن سے تم نکاح کر کے ازدواجی تعلقات قائم کر چکے ہو. تو جس بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم ہو چکے ہوں، ان کے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ بھی شوہر کے لیے محرم ہو جاتی ہیں. ان سے پردہ بھی نہیں ہے اور ان سے نکاح بھی جائز نہیں ہے. کلیئر ہو گئی بات. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، پیام صبح میں، اور پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر سیکھتے ہیں اپنے عہد کے ممتاز اور جید علماء سے. یہ سلسلہ جاری ہے قرآن کریم کو سیکھنے کا، سمجھنے کا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کو سمجھ کر پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مفتی احمد عفنان صاحب کا ایک بار پھر شکر گزار. آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری علمی کمی کو دور فرمایا. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں فخر ہی کرنا ہے تو پاکیزگی اخلاق پر فخر اور ناز کرو. اگر تمہیں فخر ہی کرنا ہے تو پاکیزگی اخلاق پر فخر اور ناز کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.